آج میں اس ویڈیو کے اندر دو باتیں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے، تو ہمیں اپنے گھر کی ساری لائٹیں اس وقت چالو کرنا چاہیے یا صرف ایک آدھی لائٹ چالو کرنا چاہیے؟ یا مغرب کی اذان سے پہلے ہمیں گھر کی لائٹیں چالو کرنا ہے یا مغرب کی اذان جب ہو جائے تو اس کے بعد چالو کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ شام کے وقت اپنے گھر کے دروازے کو کیوں بند کرنا ضروری ہے؟ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان بچوں کو باہر شام کے وقت میں مت جانے دینا، نہیں تو بہت بڑا حادثہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر شام کے وقت میں، مغرب کے وقت میں اگر آپ نے اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھا اور آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اگر باہر چلے گئے تو بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑی بات آپ کے گھر میں ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں کیا بتایا ہے اور آپ کا گھر کا جو دروازہ کھلا رہتا ہے شام کے وقت میں، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، ابھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ گھر کی لائٹیں ہمیں کب چالو کرنا ہے۔ کیا پورے گھر کی لائٹیں چالو کر دینا شام کے وقت میں یا پھر کچھ لائٹیں چالو کرنا ہے؟ کب کرنا، اذان سے پہلے یا بعد میں؟ یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں۔ تو دیکھیے گا، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک مکان ہے، اس مکان میں 4 کمرے ہیں، 4-5 کمرے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2-4 لوگ گھر میں رہتے ہیں۔ ایک ہی کمرے میں زیادہ لوگوں کا رہنا سہنا ہوتا ہے، باقی کمرے بند پڑے رہتے ہیں، سامان وغیرہ رکھا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہم ان کمروں کی بھی لائٹیں نہیں جلائیں گے تو جنات، شیطان وغیرہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ بات لوگوں کے مائنڈ میں رہتی ہے ہر وقت۔ تو کیا کرتے ہیں، سارے گھر کی لائٹیں لوگ جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں۔ لیکن آئیے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں پر آپ کا زیادہ رہن سہن ہے وہاں کی آپ لائٹیں چالو کریں، اور وہ بھی جب اندھیرا ہونے لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی آپ چالو کر دیں، کیونکہ وہ فضول خرچی میں آتا ہے۔ اور جب اندھیرا یعنی مغرب کا وقت ہو جائے اور اندھیرا ٹائپ کا ہونے لگے تو اپنے گھر کی بلب وغیرہ، لائٹیں وغیرہ آپ جلا لیجئے گا، تاکہ کیڑا مکوڑا کوئی بھی جو ہے تکلیف دینے والی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب 3-4 کمرے آپ کے اور بھی ہیں یا اوپر بنے ہوئے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، سارے کمروں کی لائٹیں کھول دیتے ہیں۔ تو لائٹیں کھولنے سے آپ کے گھر کے شیطان، جنات وغیرہ نہیں بھاگ جائیں گے، اور بند رہنے سے نہ ان کا کوئی قبضہ ہوگا۔ لائٹیں کھولنے سے یا بند رہنے سے کوئی قبضہ وغیرہ یا شیطانوں کا، جنات کا ایسا کوئی بھی میٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر آپ کو ضرورت ہے، جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں آپ لائٹیں یوز کریے گا، جلائیے گا۔ باقی اگر کوئی سامان کا کمرہ ہے، بند پڑا ہے، اس میں آپ نہیں بھی جلائیں گے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا، ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور شیطان کہاں جاتے ہیں، کس کمرے میں جاتے ہیں اور کس گھر میں نہیں جاتے ہیں، جنات کس گھر میں جاتے ہیں، کس گھر میں نہیں جاتے ہیں، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لائٹیں جلانے سے کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیے گا، حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا اندھیرا پھیلنے لگے یا شام کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ہی روک لو، ٹھیک ہے، انہیں باہر مت جانے دو۔ اور کیونکہ اس وقت جو ہے شیطان سب میں پھیل جاتے ہیں، شیطان کیا ہوتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، تو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں روک لو اور دروازے کو بند کر دو۔ جب آپ دروازہ بند کریں تو کیا پڑھ کے آپ کو بند کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر کے آپ کو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دینا ہے اور اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ہی روک لینا ہے۔ کب؟ جب شام کا وقت ہو جائے، اندھیرا پھیلنے لگے۔ اس کی وجہ آپ ذرا سمجھ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پر کہ چھوٹے کوئی 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کے بچے ہوتے ہیں نا، تو وہ باہر کھیلتے ہوتے ہیں، اور جب مغرب کا اذان وغیرہ ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ گھر سے یعنی باہر سے گھر میں جب آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، یا مان لیجیے کہ گودی میں لے کے بہت سارے بچے جو ہیں یا بڑے بھی گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں شام کے وقت میں کہ بھئی دیکھو یہ ٹریکٹر جا رہا، یہ ٹلاری جا رہی ہے، یہ وہ جا رہا، بچوں کو کھلاتے رہتے ہیں شام کے وقت دروازے پر کھڑے ہو کے۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے، تو بچے کو کیا ہوتا ہے، شیطانی اثرات، جناتی اثرات جو ہے
اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اب بچہ جیسے گھر آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا، گھر والے کہتے ہیں یار ابھی تو بڑا اچھا کھیل رہا تھا، باہر سے آیا بڑا اچھا کھیل رہا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، پورا دن بہت اچھا کھیلا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر امام صاحب کو یا مولانا صاحب کو بلایا جاتا ہے، بچے کے اوپر جب دم کیا جاتا ہے نا تو بچے کو سکون مل جاتا ہے اور بچہ آرام سے سو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گھروں میں بچے بچیاں ان کے اوپر جو ہے جناتی اثرات یا شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں اور لوگ بیچارے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، عورتیں مرد بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اور ہمیں بتائی ہیں احتیاطی طور پر، وہ ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم مشکلوں میں خود بخود ہی پھنس جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے، شام کا وقت آ جائے تو اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر کر لو اور دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دو۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں جب ایک گھڑی گزر جائے یعنی عشاء کا وقت قریب آ جائے تو پھر انہیں چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان جب بند دروازہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے دروازے کو بند کر دیں گے نا تو شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا۔ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس دروازے کو شیطان کے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ اس دروازے کو کھول دے۔ تو جب بھی آپ اپنے گھر کے بچے کو سمجھا دیں، عورتوں کو سمجھا دیں کہ جب بھی آپ اپنے گھر کا شام کے وقت میں دروازہ بند کریں نا تو بسم اللہ پڑھ کر کے بند کریں، ٹھیک، یہ بات ہو گئی۔ اب دیکھیے گا آگے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر بچوں کو شام کے وقت روکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں اور ان پر جنات اور شیاطین جلد اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان ادھر ادھر پھیلنے لگتے ہیں اور جو دروازے کھلے ہوتے ہیں ان گھروں میں شیاطین گھس جاتے ہیں، ان گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر بچوں کو، گھر والوں کو، اور جو آپ کے ظاہر سی بات ہے جب شام کا وقت ہوتا ہے تو گھر میں کھانا بھی بنا ہوا رکھا ہوتا ہے تو برتنوں میں کھانے پینے کے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ آسانی سے کیا اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ ان کھانے کو کھائیں گے یا مان لیجیے گا پانی وغیرہ پیئیں گے تو وہ شیطانی اثرات تو ظاہر سی بات ہے اثر انداز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت میں دروازہ بند کر لو، بچوں کو اندر کر لو اور بسم اللہ پڑھ کر کے دروازہ بند کرو۔ اب جن لوگوں کے دروازے شام کے وقت میں کھلے رہتے ہیں تو جتنے بھی شیاطین پھیلتے ہیں تو وہ ان گھروں میں جا کر کے گھس جاتے ہیں، پھر پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی نے پانی پیا تو وہ پریشان ہو گیا کہ یار مجھے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو نظر لگ گئی، دنیا بھر کی باتیں ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ دروازہ بند کرنے کی حکمت صحیح بخاری شریف کے اندر بیان کی ہے۔ دیکھیے گا دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ جب تم دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازہ نہیں کھول سکتا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، صحیح بخاری شریف۔ تو دیکھیے گا شام کا وقت یعنی مغرب سے تھوڑا پہلے جب سورج، ٹھیک ہے، جب سورج غروب ہونے لگے تو اس وقت اپنے بچوں کو گھر میں داخل کر لو اور اپنے دروازوں کو بند کر لو۔ جدید دور میں اس کے فائدے، آج کے دور میں جب ہم پریشان ہوتے ہیں، بچوں کو رات کو ڈر لگتا ہے کہ ہمارا بچہ رات کو سوتا نہیں ہے، ہمارے بچے کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، خواب برے برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے جو ہے رات بھر سوتے نہیں ہیں، کبھی یہاں سے تعویذ لے رہے ہیں، کبھی ہم وہاں سے تعویذ لے رہے ہیں، تو دنیا بھر کی خرافاتوں میں وہ گھر والے پھنس جاتے ہیں۔ اس کی صرف یہی ایک وجہ ہوتی ہے، ڈراؤنے خواب آنا، رات کو نیند نہ آنا، بچوں کا ڈرنا بھاگنا، یہ دنیا بھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، ہمیں حدیث پاک سے یہی پیغام ملتا ہے کہ جب شام کا وقت آ جائے تو اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیں، بچوں کو باہر بالکل نہ جانے دیں، اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور امام حسین کا مہینہ آنے والا ہے، محرم شریف کا مہینہ آنے والا ہے، نیک اعمال کی آپ بالکل ابھی سے 5 وقت کی نماز کی آپ پابندی شروع کریں، تسبیح ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیجیے گا، اور کربلا والوں کی آپ یاد منائیے گا، قرآن مقدس کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ، صدقہ و خیرات کریں زیادہ سے زیادہ، اور نیچے کمنٹ میں یا حسین ضرور لکھ کے جائیے گا۔